बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, एक बड़ा ताकतवर लेकिन करप्ट सरकारी ऑफिसर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया या फरार करा दिया गया, और ये मौसूफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दस्ते राज समझे जाते हैं। जी हाँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू ADCR, ठीक है जी, इकबाल संघेड़ा सियालकोट के ADCR थे। वो जनाब रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए चक्री से फरार हो गए और साथियों समेत फरार हो गए। उसके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि FIR दर्ज हो गई है। कुछ पुलिस वाले जो हैं वो सुना है कि उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उनको गिरफ्तार भी करने का फैसला किया गया है। लेकिन उसके बाद जनाब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक, उनके ख़िलाफ़ आज अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, और फैसल राठौर जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानब से आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। जो बड़े घर वाले हैं उन्होंने भी इसकी मंजूरी आखिरकार दे दी है। हो सकता है कि अदम एतमाद की नौबत ना आए, क्योंकि पैगाम भेजा गया है अनवारुल हक को कि वो अच्छे बच्चों की तरह मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं हैं। नंबर्स पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हैं। तो वो अभी देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। तीसरी और आखिरी बात कि आईनी अदालत में मज़ीद जजेस का इजाफ़ा हो गया है। आज मज़ीद 2 जजेस आ गए हैं, और उसके बाद तादाद हो गई है कुछ 7 के करीब। और अब जनाब जो अदालत है, आईनी अदालत, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम भी शुरू कर दिया है। वो मेहरबानी करे जी, वो क्या नाम है इनका, अपना रजिस्ट्रार जो आईनी अदालत है या फिर वज़ीर कानून है हाज़िर वज़ीर तारड़ साहब, आपने कानून साजी आइन साजी करके ये आईनी अदालत तो बना दी, तो वो जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस है आईनी अदालत के, उनको फट्टी शट्टी तो लगा देना। वो कागज़ पे लेके उनकी वो नेम प्लेट लगाई हुई है, वो जो तस्वीरें हमने देखी हैं तो कागज़ पे लिखा हुआ है उनकी नेम प्लेट का, तो उनकी नेम प्लेट तो ठीक कर दे, कोई मेहरबानी करें। ले जी, सबसे पहले एक FIR दर्ज हुई है, और वो आज होगी। असल में देखें कि कितने दिन पहले का वाक़या है, और तकरीबन कोई 4 दिन बाद जाकर ये बात मंजर आम पर आई। 13 नवंबर को लाहौर पुलिस जो है एंटी करप्शन वाले, 13 नवंबर को एंटी करप्शन वाले जो हैं वो साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा को लेकर आते हैं रावलपिंडी, क्योंकि उन पर रावलपिंडी में भी एक मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन की अदालत में उनको लाया गया और उनको पेश किया गया, समाअत हुई, और उसके बाद उनको दोबारा जो है वो पुलिस के हवाले और एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया कि आप लाहौर ले जाए, क्योंकि उनके ऊपर बुनियादी जो मुकदमा है वो लाहौर में है। वो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसको NOC देने के बदले उन पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, और ये भी एंटी करप्शन हुकाम ने दावा कर रखा है कि उनके घर से करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। तो जब उनको वापस लेकर जा रहे थे तो जनाब चक्री जो रेस्ट एरिया है, जहाँ पे ये खाना पीना करते हैं, चाय शाय पीते हैं, तो वहाँ पे वो गाड़ी रुकती है। तो वहाँ पे जनाब 4 जो पुलिस एहलकार होते हैं चक्री पुलिस के, वो जनाब उनकी ड्यूटी पे वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो जनाब इकबाल संघेड़ा साहब, वहाँ पे उनके साथी भी आ जाते हैं। ये सारा प्लान किया हुआ लगता है। वहाँ पे उनके साथी भी आ जाते हैं, और वो इकबाल संघेड़ा को वहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं, यानी कि पुलिस की हिरासत में होते हुए वो फरार हो गए। बहरहाल उन चक्री पुलिस के 4 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि उनकी ड्यूटी पे थे, जिसमें एक ASI भी शामिल है, ड्राइवर भी शामिल है, और अब वो उनकी तलाश जारी है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। या तो ये पुलिस की मिली भगत है जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, ठीक है, काल पानी कोई ना कोई लगाया होगा, और हमारे यहाँ पुलिस के मामलात इस हवाले से कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। वो आपको पता ही है कि पुलिस तो ज़ाहिर है जब उनको रेट अच्छा ऑफ़र हो माजरत के साथ, तो बाज़ सारी की बात नहीं कर रहा, तो बाज़ पुलिस एहलकार जो हैं वो फिर जनाब दिहाड़ी लगा ही लेते हैं।
تو اس کا امکان زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی غفلت ہے، کوتاہی ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ ایف آئی آر میں یہی درج کیا گیا ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جو چکری پولیس کے ہی جو وہاں کے چوکی انچارج ہیں ان کی مدیت میں یہ پرچہ جو ہے وہ درج ہوا ہے۔ اب یہ جو اقبال سنگیڑا صاحب ہیں، سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ، ان پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی دینے کے بدلے کروڑوں روپے کی رشوت کا الزام تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس وقت بہت زیادہ سخت احتجاج کیا تھا، بلکہ ٹویٹ شویٹ تک بھی آئے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شاید وزیر دفاع خواجہ آصف کا جو ہے وہ دست راست ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہی وہ اے ڈی سی آر ہے جس نے خواجہ آصف کو کامیاب کرایا تھا، کیونکہ یہ ریٹرننگ آفیسر تھا جب یہ فروری کے انتخابات ہوئے 2024 کے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رزلٹ دینے والا یہی شخص تھا، اور اس نے خواجہ آصف کو یہ دھمکی دی مبینہ طور پر کہ اگر آپ مجھے رہا نہیں کراؤ گے یا میری ضمانت نہیں کراؤ گے تو پھر میں کچا چٹا کھولوں گا کہ آپ کیسے جیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہانیاں ہیں، یہ جو زیادہ تر یہ لوگوں نے، وہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے یہ چورن بیچا، سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں آئیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ خواجہ آصف کا اس آفیسر کے ساتھ تعلق واسطہ تھا، انہوں نے اس کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب ان کے سامنے حقائق رکھے مریم نواز صاحبہ نے اور دیگر حکومتی لوگوں نے کہ جناب یہ تو موصوف جو ہیں ایک مبینہ طور پر کرپشن کے جو بازار ہے اس میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے مہربانی کریں آپ ان کی اتنی سپورٹ نہ کریں، اگر یہ بے گناہ ہوئے تو ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ بہرحال جی یہ معاملہ، پھر خواجہ صاحب بھی خاموش ہو گئے جب انہوں نے وہ شواہد دیکھے، تو اب یہ معاملہ ہو گیا اور یہ جناب موصوف جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اب آ جائے دوسرا معاملہ، وہ جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق، جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی حکومت جاتے ہی فارورڈ بلاک وہاں پہ بنا اور ان کو پھر جو ہے وہاں پہ وزیر اعظم بنایا گیا، حالانکہ اکثریت وہاں پہ پی ٹی آئی کی تھی، کوئی وزیر اعظم کئی بدلے، ٹھیک ہے، سردار تنویر الیاس بنے، پھر اس کے بعد وہ جناب ایک اور صاحب تھے نیازی عبدالقیوم نیازی بنے، ٹھیک ہے جی، پھر ایک اور صاحب آئے، اس کے بعد ان کو بنایا گیا۔ تو یہ اب چونکہ وہ ظاہر ہے جیسے ہی یہ معاملات پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اب انوار الحق، یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ تھا نا، اس میں کافی یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان کو ہٹایا جائے، کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج تھا اس کو یہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی ان کو بچانے کی، لیکن اپنی کارکردگی کی نااہلیت، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے نا نااہلیت، ایک ہوتی کارکردگی کی نااہلیت، یہ نااہل ان کی کارکردگی جو تھی وہ نااہلی پر مبنی تھی، اس وجہ سے اب ان کو فیصلہ کیا گیا کہ ہٹایا جائے، اور اس کے لیے شرط رکھی گئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پاس کروائے گی تو ان کو اس کے بدلے میں یہ تحفتاً ہدیتاً پیش کر دی جائے گی وزارت عظمیٰ۔ اس کے لیے 3 امیدوار تھے، 3 یا 4، یہ جناب لطیف اکبر، چودھری یاسین بڑے مضبوط امیدوار تھے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ سردار یعقوب وہ تھے، لطیف اکبر تھے، اور پھر ایک چوتھے آگے فیصل ممتاز راٹھور، لیکن فیصل ممتاز راٹھور نوجوان آدمی ہیں اور ان کا بڑا رول تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرانے میں، تو پھر مشاورت کے ساتھ ہی انہوں نے فیصل ممتاز راٹھور کا ہی نام دیا، اس کو پھر بڑے گھر والوں نے بھی مان لیا، انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے۔ تو آج 3 بجے جب تک یہ آپ تک وی لاگ پہنچے گا تو اس وقت تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ آج 3 بجے سپہر مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، اب اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، اور وہی طریقہ کار ہے اس کا، جو ووٹ وہ ڈالے جائیں گے، وہ جو آپ 27 ووٹ جو ہیں اگر آ گئے تو وہ 27 ووٹ تو صحیح ہے، کم از کم 53 کا ہاؤس ہے، تو 27 ووٹ آ گئے تو وہ یہ اتر جائیں گے، اور اس وقت 27 سے زیادہ حمایت حاصل ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دعویٰ کیا ان کے پاس 35 کے قریب لوگ ہیں، کیونکہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طے پایا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں حمایت کرے گی اس کی کامیابی میں، اور اس کے بعد فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم بنانے میں حمایت کرے گی، اور اس کی یہ سارا کر کے اس کے بعد وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ بھی ملی بھگت ہے نا جی، سیاست ہے پاکستان میں، اس طرح کی سیاست چلتی ہے، یعنی کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ کریں گے۔
تو یہ بھی آج، لیکن اس کو یہ بھی کہا گیا ہے انوار الحق کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے اگر مستعفی ہو جائیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، لیکن وہ جب تک یہ ویلاگ ہو رہا ہے تو ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا، پتہ نہیں وہ کیسے مقابلہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس وہ نمبرز پورے نہیں ہیں، نمبرز ان کے پاس جو ہیں وہ پورے ہیں۔ جی آئینی عدالت نے کام شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ نمبر 2 چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین کو دی گئی ہے۔ 2 آج مزید ججز نے حلف اٹھا لیا ہے، ایک کوئی راشد حسین شاہ صاحب، ایک روزی خان ہے، تو ابھی کو 7 کے قریب ججز ہو گئے ہیں، مزید بھی آئیں گے، 13 رکنی عدالت بنے گی تو مزید بھی آئیں گے اور صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن وہ تختی لگائیں جی، وہ اس کی جو تختی لگائی ہوئی ہے وہ بیچارے کی وہ ہاتھ سے لے کے نا چٹ پرچی اس کو ٹیپ کرا کے ان کے وہ دروازے پہ لگا دیا چیف جسٹس صاحب کے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ کو جناب 3-4 دن تو ہو ہی گئے ہیں، کو اچھی سی تختی بنا کے جسٹس امین الدین جو چیف جسٹس آئینی عدالت ہے ان کے نام کی اچھی سی تختی لگائیں جی۔ کیسز کی سماعت کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں اور پہلا ہی ریلیف جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو۔ یہ دیکھ لیں، بڑے سیانے ہیں جی۔ پہلا کیس جو سنا نا آج وفاقی آئینی عدالت نے، اس میں پہلا ریلیف ملا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو۔ وہ کوئی ڈپازٹ وغیرہ کے مزدوروں کے جو رقوم ہیں ان کے ڈپازٹ وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی معاملات تھے، کوئی کیس تھا تو اس کے اوپر کوئی آئینی سوال اٹھایا گیا تھا۔ تو جناب ابھی یہ دھڑا دھڑ کیسز آج سن رہے ہیں، آج 5 کیسز جو ہیں وہ آئینی عدالت کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب جناب یہ بالکل ایک علیحدہ سیٹ اپ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کا علیحدہ سیٹ اپ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیحدہ سیٹ اپ ہے۔ اور اب جناب یہ دیکھیں نا وفاقی دارالحکومت میں 3 عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، اور پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے خوش ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت بھی بنوا لی اور اب آزاد کشمیر کی حکومت بھی ملنے جا رہی ہے۔ وہی کہتے ہیں نالے چوپڑیاں نالے دو، پاکستان زندہ باد۔